حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام جلوہ گر ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. حضور نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. کہ اے اللہ, بتوں نے میری قوم کو تباہ کر دیا, اور اللہ تو جانتا ہے کہ جس نے میری اتباع کی وہ تو میرا ہے, اور جس نے نافرمانی کی اے اللہ پھر تو غفور ہے اور رحیم ہے, تو غفور و رحیم ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرکار دو عالم نے خود آیت پڑھی. اچھا, اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی پڑھی. اب وہ الفاظ بھی سن لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے, اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو یہ کہا, ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, تجھے پوچھ کوئی نہیں سکتا, اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو عزیز ہے, رحیم ہے, تو دانا ہے, تو حکمت والا ہے. لیکن یہ دو دعائیں, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی پاک نے پڑھی آیت کی صورت میں, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی دربار رب میں. حضور نے یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد اپنی امت کا درد اللہ کے آگے رکھا. ذرا سنو او امتیو, سنو ذرا. حضور نے اس کے بعد کوئی دعا نہیں کی, الفاظ نہیں بولے. حدیث کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد نا میرے اور تمہارے آقا نے فرافع یدہ, اپنے دونوں ہاتھ اٹھائی, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اللہ کے حبیب کے الفاظ تھے وہ سنو. نبی پاک نے فرمایا اللہم امتی امتی وبکا. نبی پاک امتی امتی کی آواز لگا کے رونے لگے. اللہ کے حبیب اشکبار ہو گئے, کوئی اللہ سے بات نہیں کی, اے اللہ یہ ان کو یہ کر دے, ان کو وہ کر دے, ایسا کچھ بھی نہیں کہا. ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ایسے امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ محمد کی امت. اللہ کے دو نبیوں کے قول رکھنے کے بعد میرے اور آپ کے رسول سراپا آپ دیدہ ہو گئے, یا اللہ میری امت, میری امت. سرکار دو عالم نے, اللہ کے محبوب نے یوں اشک باری شروع فرمائی. تو ابھی آقا کریم علیہ السلام کی چشمان حق سے آنسو جاری تھے کہ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا, یا جبریل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. جبریل جلدی جا اور میرے حبیب کو جا کے پیغام دے, میرے محبوب آنسو پونچھ ڈال, میں اللہ ہو کے فرماتا ہوں کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا اور پریشان نہ ہونے دوں گا. میرے محبوب, میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں گا. اور پھر سنو راضی کب ہوں گے میرے حبیب, او زمانے والوں, اور رسول خدا سے بے وفائیاں, صرف نام کی محبت, کام کی باری, بھاگ جانے والے. اے امت محمد, یہ میں رو کے کہہ رہا ہوں, میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, کوئی تانا میڑا نہیں مار رہا. جب شفاعت کی بات ہوتی ہے سر اٹھاتے ہیں, جب کام کی باری ہوتی ہے بلوں میں گھس جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں محنت کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں ایسے ہوتا ہے جیسے موت پڑ گئی ہے, سر ہمارا اوپر نہیں ہوتا, نعوذ باللہ گلیوں کو چھپتے ہیں, بھاگتے ہیں, دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ. سنو میرے بھائیو, سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ پیغام سنا نا حضرت جبریل کا, تو میں نے پھر اللہ کی بارگاہ اقدس میں ایک پیغام بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو. تو فرمایا جبریل تو اللہ کا پیغام میرے پاس لے کے آیا نا, اب میری بھی سن, میری بھی بات میرے رب تک لے جا. عرض کی یا رسول اللہ آپ بولیے, آپ فرمائیے, میں کیا پیغام لے کے جاؤں. فرمایا جا کے رب سے کہہ دے جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا نا, محمد نے تجھ سے راضی نہیں ہونا. اے اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا نا تو اس وقت تک میں نے راضی نہیں ہونا. میں اس وقت راضی ہوں گا جب دوزخ میں گرے ہوئے اپنے ایک ایک امتی کو ساتھ لے کے جنت میں تشریف نہ لے جاؤں گا. یہ مصطفیٰ پاک کی محبت ہے. اور ہم گناہگاروں سے, ہم بے وفائی کرنے والوں سے
ہم بھاگنے والوں سے